الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مقبوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین و سامعین، وکیل حنفیت حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان نقل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں اہل علم کی ایک ایسی جماعت رہے گی جو دین کا بیڑا اٹھائے گی، دین کو لے کر دنیا میں جائے گی. اور اہل علم کی اس جماعت کی خصوصیت اور علامات اور خوبیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. اہل علم کی اس جماعت کی خوبی اور پہچان یہ ہوگی، اگر کوئی شخص حد سے آگے گزر کر دین میں تحریف اور تبدیلی کی کوشش کرے گا تو اہل علم کی وہ جماعت اس کی تحریف اور تبدیلی کے راستے میں بند باندھیں گے اور رکاوٹ ڈالیں گے. وانتحال المبتلین، دنیا کا کوئی باطل دین کے چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ دین کے پہرے دار اور چوکی دار بن کر دین کی حفاظت کریں گے. وتاویل الجاہلین، اگر کوئی شخص جہالت کی بنیاد پہ دین میں غلط تعویل کی کوشش کرے گا، اہل علم کی وہ جماعت اس کی تعویل کو بھی ختم کریں گے. یہ ایک طرح سے اہل علم کی خوبی بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشین گوئی بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسی جماعت رہے گی جو تحریف کو بھی ختم کرے گی، دین کے نام پہ دھوکہ دینے والوں کی بھی نشاندہی کرے گی. اگر کوئی دین کا غلط مطلب بیان کرے گا تو اہل علم کی وہ جماعت اس کی بھی نشاندہی کرے گی. ہر دور میں اہل علم میں ایسے فرد اور افراد رہے جنہوں نے یہ کام کیا اور دین کا دفاع کیا. بر صغیر میں جس شخص نے دین میں تحریف کی، دین کے چور دروازے سے داخل ہو کر امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ اہل بدعت کے امام تھے. حرمین کا سفر کیا، 4 اکابرین اور 4 علماء کی عبارات میں قطع و برید کی، اپنی طرف سے اس کو عربی میں ڈھالا. حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان حضرات کی عبارت کو اس نے لیا، تقدیم اور تاخیر کر کے اپنی طرف سے تحریف کی اور اس پر فتوی کفر لیا. ہمارے حضرات نے اس کے جواب میں المہند علی المفند بھی لکھی. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب بھی لکھی اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل چاندپوری بھی ہیں. تو ہمارے حضرات نے
تصنیفی دنیا میں اس فتنے کا تعاقب کیا۔ اب اس شخص کا جو مقصد تھا وہ تھا توحید کی بجائے شرک کا پرچار اور سنت کی بجائے بدعت کی تعلیم۔ ہمارے حضرات نے اس کے خلاف اور اس کے جواب میں اور اپنے دفاع میں مستقل کتابیں لکھی۔ پھر ہمارے اکابرین نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ایک مستقل جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام توحید اور سنت کی اشاعت ہو، شرک اور بدعت کی تردید ہو۔ یہ غالباً 1956 اسی کے لگ بھگ بات ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین علماء جمع ہوئے اور اس فتنے کے تعاقب کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا اشاعت التوحید والسنہ۔ اس جماعت کے قیام کا مقصد اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کی اشاعت، شرک اور بدعت کی تردید تھی۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک خاص مشن اور خاص موقف لے کر اٹھتا ہے تو وہ مخالفین کی تردید میں کبھی اتنا حد سے آگے گزر جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ثابت شدہ عقائد اور مسائل ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ اس پر حیات عیسیٰ کے ضمن میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے قرآن کریم سے مثالیں دی تھی کہ قرآن جب کسی کی تردید کرتا ہے تو اصل عقیدے کو ختم نہیں کرتا۔ قرآن جب کسی کی تردید کرتا ہے تو اصل مسئلے کو ختم نہیں کرتا، ایسی وضاحت اور ایسی تفصیل بیان کرتا ہے کہ اصل عقیدہ بھی رہ جاتا ہے اور مخالف کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرات نے جو جماعت بنائی اس کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا۔ سب سے پہلے جو اس جماعت کا تاسیسی اور بنیادی اجلاس ہوا اس میں جہاں اور لوگ شامل تھے ان میں شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غور غشتوی، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہم اللہ، یہ تین بڑے بڑے نام تھے، اور بھی تھے۔ جماعت کا تاسیسی اجلاس ہوا، جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اگلا مرحلہ تھا جماعت کا دستور لکھنے کا کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ جن لوگوں نے جماعت کا دستور لکھا ان میں بھی ایک نام امام اہل سنت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ حضرت نے باقی علماء کے ساتھ لے کر جماعت کا دستور بھی لکھا۔ اس میں تقریباً خلاصہ یہی تھا کہ ہماری جماعت کا مقصد دلائل کے ساتھ توحید کا پرچار اور شرک کی تردید، سنت کی دعوت اور بدعت کی تردید، یہ ہماری جماعت کے قیام کا مقصد ہے۔ جماعت کے جب سرپرست کی باری آئی تو 4 بندے جماعت کے سرپرست کے لیے نام کے طور پہ سامنے آئے۔ ان میں ایک نام حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ نام میں نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ اشاعت التوحید والسنہ جب بنائی گئی اس میں یہ حضرات شامل تھے، اشاعت کی حصہ تھے، اور صرف یہ نہیں کہ حصہ تھے بلکہ بڑے عہدوں پر فیض بھی تھے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اشاعت کے تھوڑی سی تبدیلی کا ہے۔ خیر المدارس کا جلسہ، یہ بھی 56 اور 57 کی بات ہے۔ حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ گجراتی نے سٹیج پر اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد اور مسائل کا انکار کیا۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے برموقع بتایا کہ شاہ صاحب آپ کی تعبیر غلط ہے، عقیدہ یہ نہیں جو آپ نے بیان کیا، اصل عقیدہ یہ ہے۔ یہ ساری باتیں میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کون کون سے دور گزرے۔ ایک دور اشاعت کا وہ تھا، پھر اس پہ کئی دور ہے۔ مثلا ایک دور اس پہ یہ آیا، تو ایک دور اشاعت کا یہ تھا، شاہ جی نے انکار کیا، حضرت مولانا غور غشتوی وہ بھی الگ ہوئے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی الگ ہوئے۔ پھر کئی دور اس پہ گزرے۔ ایک دور مولانا طاہر پنجپیری وہ الگ ہوئے، انہوں نے جماعت بنائی، خود ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ فیل موجود ہوگی میرے خیال میں مکتبے میں، مماتیت کا پس منظر، ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائیں گی۔ اسی طرح اس جماعت کے ایک مرکزی رکن اور مبلغ تھے مولانا احمد سعید ملتانی۔ انہوں نے جو سبق سنا تھا وہ یاد کیا، حضرت ننوتوی کے خلاف بولا، چلتے چلتے یہاں تک بھی پہنچا تو ایک کتاب ہے خس کم جہاں پاک، اس میں انہوں نے لکھا
کہ 10 مئی سن 1998 کو اس عضو معطل کو جسم سے الگ کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ 10 مئی 1998 کو اس عضو معطل کو جسم سے الگ کرنے کا انہوں نے جماعت سے نکالا۔ پھر مولانا احمد سعید صاحب نے جماعت بنائی، اس کا نام تھا مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ انہوں نے کتاب لکھی خاص کم جہاں پاک، جمعیت والوں نے، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والوں نے، ان نے کہا کہ علامہ صاحب بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ علامہ صاحب کے بیٹے نے کتاب لکھی جو اس وقت اشاعت میں تھے اور آج کل غیر مقلد ہیں، مولانا سیف اللہ خالد، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا البطش الشدید علی اشاعت التعویذ، البطش الشدید علی اشاعت التعویذ۔ اس نے کہا ان کا مقصد توحید کی اشاعت نہیں، ان کا مقصد تعویذ کی اشاعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہیں۔ اب جمعیت والوں نے کہا کہ مرکزی والے غلط، مرکزی والوں نے کہا جمعیت والے غلط، ہم کہتے ہیں اپنے اس قول میں تم دونوں ٹھیک ہو، وہ بھی سچے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ خیر یہ اس جماعت پہ دور گزرے۔ ہمارے حضرات نے کوشش کی، مولانا خیر محمد جلندری، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا احمد علی لاہوری، ان حضرات نے کوشش کی کہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن یہ جب دن بدن بڑھتا گیا، جلسوں میں چیلنج، فتوی بازی، تکفیر، یہ ساری باتیں جب ہوئی تو اگست 1962 لاہور میں جمعیت علماء اسلام کی شورا کا اجلاس ہوا۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے سمجھایا بھی بہت ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، اکٹھے بٹھا کر جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو جمعیت علماء اسلام کی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ دلائل کی دنیا میں ان لوگوں کے راستے میں بند باندھنا چاہیے اور ایک کتاب لکھنی چاہیے۔ کتاب کون لکھے گا؟ اجلاس میں جو نام پیش کیے گئے، حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت مولانا عبدالحق حقانی اکوڑا خٹک والے، اور سرگودا کے تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ۔ یہ بڑے بڑے نام پیش کیے گئے کہ آپ کتاب لکھیں۔ متفقہ طور پر جس نام پہ اجماع اور اتفاق ہوا کہ کتاب کون لکھے گا، وہ نام تھا امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ اگست 1962 کی بات ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور نومبر، یہ غالباً 27 اور 28 نومبر سن 1967 میں فیصلہ ہوا، اور 5 سال بعد حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کتاب لے کر جمعیت علماء اسلام کا دوبارہ اجلاس تھا ملتان میں، وہاں پہ جا کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے الف تا یا پوری کتاب پڑھ کر سنائی، پوری کتاب پڑھ کر سنائی کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ وہاں جو اکابرین جمع تھے، جو علماء جمع تھے، وقت کے بڑے بڑے حضرات، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی سے لے کر خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب تک، یہ بڑے بڑے اکابر جتنے بھی تھے، انہوں نے تسکین الصدور کی تصدیق بھی کی ہے، تقریضیں بھی لکھی ہیں۔ اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریض لکھی ہے آپ اٹھا کے دیکھیں، تسکین الصدور میں آخری تقریض حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مفتی صاحب نے جو تقریض لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام اہل سنت نے کتاب خود نہیں لکھی، بلکہ جمعیت علماء اسلام کے حکم اور مشورے سے لکھی ہے، ہم نے یہ کتاب لکھوائی ہے۔ نمبر 2، امام اہل سنت نے اپنا عقیدہ نہیں لکھا، بلکہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد اور متفقہ مسائل پر حضرت امام اہل سنت نے دلائل دیے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ عقیدہ متفقہ ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب یہ کتاب سنائی گئی تو میں نے حضرت کو مشورے دیے، ترمیم کی، تو حضرت نے میرے مشوروں کو قبول کیا، اور جو میں چاہتا تھا امام اہل سنت نے میری ترمیم کے مطابق کتاب لکھی۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ اس کتاب کو زائغین کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے تقریر لکھی۔ یہ لمبی چوڑی بات میں نے اس لیے کی ہے، اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، جب یہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے ٹوٹل 8 باب تھے، تسکین الصدور میں ٹوٹل 8 باب ہیں۔ ان میں جو 5واں باب ہے وہ یہ ہے کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطعی امر ہے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک، یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہ جو کہا جاتا ہے نا ابھی موت کے منکر، موت کے منکر، موت کے منکر، امام اہل سنت نے مستقل باب قائم کیا، 5واں باب، کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک قطعی امر ہے۔ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ، تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ،
اپنی کتاب شفاء و سقام میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والقرآن العزیز ناطق بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ کے نبی کا وعدہ موت موجود ہے۔ انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مقبوض، حضور نے بھی فرمایا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے۔ وقال ابو بکر الصدیق من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، خطبہ صدیق بھی دلیل ہے کہ حضور پہ موت آئی۔ وأجمع المسلمون علی اطلاق ذالک، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں ہم موت کے کہہ لیں۔ اسی طرح حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف قاسمی کے صفحہ 4 پہ لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، موت پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبی پر موت آئی۔ تو اس میں 5واں باب ہے وفات النبی، ایک قطعی امر ہے، لیکن جو بات اگلی سمجھنے والی ہے اسی تسکین الصدور کے 5ویں باب میں یہاں پہ ایک حاشیے میں تقریباً 3 صفحات کی عبارت ہے، آپ اس عبارت کا مطالعہ فرمائیں۔ اس عبارت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور یہ حاشیہ ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب تسکین الصدور پڑھی گئی، وفات النبی ایک قطعی امر ہے، اس پر دلائل دیے گئے، تو مولانا ہزاروی نے اس موقع پہ جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آج تسکین الصدور کے حاشیے میں موجود ہیں۔ بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اللہ کے نبی پر موت آئی، لیکن پہلی بات جو سمجھنے والی ہے موت کا معنی کیا ہے، موت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 2 امتی اور نبی دونوں کی موت ایک ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے۔ نمبر 3 موت کے بعد حیات ہے یا موت کے بعد ممات ہی ممات ہے۔ یہ 3 باتیں سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حضرت ہزاروی فرماتے ہیں حل ہو جائے گا۔ نمبر 1 موت کا معنی، نمبر 2 نبی اور امتی دونوں کی موت ایک ہے یا کچھ فرق ہے، اور نمبر 3 موت کے بعد قبر اور برزخ میں حیات ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، موت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے موت اور ایک ہے موت کا معنی۔ موت یہ منصوص ہے اور موت کی تعریف یہ منصوص نہیں، یہ اجتہادی ہے۔ موت کیا ہے؟ منصوص، لیکن موت کہتے کسے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ایسی نص موجود نہیں ہے جو موت کے معنی کو متعین کر دے اور دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ تو موت یہ منصوص ہے، لیکن موت کی تعریف اور موت کا معنی یہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی احادیث میں اگر ہم دیکھیں، موت کا معنی حدیث میں کیا گیا ہے قبض روح۔ حدیث مبارک میں موت کا معنی کیا کیا گیا؟ قبض روح۔ مثلا سنن نسائی میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری طرف یہ وحی کی انی مقبوضن، کہ مجھے موت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ چلیں میں اس سے پہلے ایک بات اور کر دوں اسی حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ موت یہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ موت یہ پیغمبر کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے نبی پر موت آ گئی یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی نہیں ہے۔ ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت۔ پیغمبر کا وعدہ موت یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں، اسے کہتے ہیں وعدہ موت، موت آئے گی۔ اور ایک ہے وقوع موت، کہ پیغمبر پر موت آ گئی، اس پر اللہ کے قرآن کی آیت بھی نہیں اور اللہ کے نبی کا مبارک فرمان بھی۔ کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ حضور فوت ہو گئے، ہمارا سوال ہوگا جس آیت میں یہ ہے کہ حضور فوت ہو گئے، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ جس آیت میں یہ کہا گیا کہ حضور فوت ہو گئے، یہ آیت کس پہ نازل ہو گئی؟ اللہ کے نبی فرما دیں کہ میں فوت ہو گیا، تو یہ فوت ہو گیا یہ کس نے کہا؟ تو پیغمبر کا وعدہ موت یہ قرآن کریم میں ہے، انک میت و انہم میتون، یہ پیغمبر کی موت کا وقوع نہیں ہے، وعدہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وقوع نہیں ہے، یہ وعدہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ وقوع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ اللہ نے میری طرف وحی کی انی مقبوضن، کہ مجھ پر موت آئے گی، یہ وقوع نہیں ہے بلکہ وعدہ ہے۔ تو پیغمبر پر موت آ گئی، اس پر قرآن کریم کی آیت بھی نہیں، اللہ کے نبی پر موت آ گئی، اس پر پیغمبر کا فرمان بھی نہیں ہے۔
جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو آپ کا مخالف آپ سے کہے گا، آپ کہتے ہیں حضور زندہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ آپ اس سے کہیں حضور زندہ یہ مسئلہ بعد کا ہے، حضور فوت ہو گئے یہ مسئلہ پہلے کا ہے، پہلے پیغمبر کی موت اس کے بعد حضور کی حیات۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ حضور فوت ہو گئے، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا کہ حضور زندہ۔ آپ نبی کا فرمان پڑھیں کہ حضور فوت ہو گئے، میں نبی کا فرمان پڑھوں گا کہ حضور زندہ۔ پیغمبر فوت ہو گئے، اس پر ان کے پاس قرآن کی آیت بھی نہیں، اللہ کے نبی پر موت آ گئی، اس پر پیغمبر کا فرمان بھی نہیں، اس پہ وہ پیش کرتے ہیں ابو بکر صدیق کے فرمان کو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا۔ حضور فوت ہو گئے، یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے۔ ہم نے کہا پیغمبر کی موت آ گئی، یہ قرآن میں بھی نہیں، نبی کے فرمان میں بھی نہیں، یہ ہے ابو بکر صدیق کے فرمان میں۔ تو آپ نے پیغمبر کی موت ثابت کی ہے صدیق کے قول سے، ہم سے مطالبہ نہ کرو کہ قرآن کی آیت پیش کرو، جس صدیق کے قول سے تم اللہ کے نبی کی موت ثابت کرو گے اسی صدیق کے فرمان سے ہم پیغمبر کی حیات بھی ثابت کریں گے۔ آیت تم لو، آیت ہم لے آئیں گے، حدیث تم لے آؤ، حدیث ہم لے آئیں گے۔ اگر آپ بخاری صفحہ 517 سے ابو بکر صدیق کا فرمان من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا پیش کرو گے تو ہم بھی بخاری جلد 1 صفحہ 517 سے ابو بکر صدیق کا فرمان لیں گے، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ ابو بکر تم پیش کرو گے، ابو بکر ہم پیش کریں گے، بخاری تم پیش کرو گے، بخاری ہم پیش کریں گے، صفحہ 517 تم پیش کرو گے، صفحہ 517 ہم پیش کریں گے۔ جس دلیل سے پیغمبر کی موت ثابت ہوگی اسی دلیل سے پیغمبر کی حیات ثابت ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پیغمبر پہ موت آ گئی، یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن کی آیت میں۔ انک میت کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضور فوت ہو گئے، انک میت کا معنی موت آئے گی، تو وعدہ موت قرآن میں ہے اور وقوع موت یہ قرآن میں نہیں، یہ کہاں پہ؟ کیسی عجیب بات ہے کہ پہلے موت پھر حیات۔ موت کی بات ہو تو دلیل ابو بکر صدیق کا فرمان، اور اگر حیات کی بات ہو تو پھر قرآن پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں موت پر آپ قرآن پیش کریں نا، آپ قرآن کی آیت پڑھیں حضور فوت ہو گئے، ہم قرآن کی آیت پیش کریں گے کہ حضور، اگرچہ ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ہمارے پاس وہ دلیل تھی جو تم اللہ کے نبی کی۔ تو خیر، موت کا معنی بولیں، موت کا معنی قبض روح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی انی مقبوض، نسائی میں ہے، حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم و فیہ قبض۔ بہترین دن جمعہ کا دن ہے، حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں تو بھی جمعہ کا دن، وفیہ قبض، اور حضرت آدم دنیا سے گئے ہیں تو بھی۔ تو دنیا سے جانے کے لیے اللہ کے نبی نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ قبض۔ اسی طرح جامع الاحادیث میں ہے اللہ کے نبی نے شہداء کے بارے میں فرمایا ان اللہ قبض ارواحہم حین شاء وردہا الیہم حین شاء۔ اللہ جب چاہتے ہیں شہید کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ شہید کی روح کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو پیغمبر نے شہید کے لیے بھی لفظ کون سے استعمال کیا؟ اب دیکھیں، نبی کے لیے بھی موت کے لیے قبض روح اور امتی کے لیے بھی قبض روح۔ اب حکیم حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اور دماغ دیکھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، موت کا معنی ہے قبض روح، اور قبض یہ عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی آتے ہیں، نمبر 1 خروج اور نمبر 2 حبس۔ قبض کا لفظ ایسا ہے جس کا کیا ہے؟ آپ نے تقلید کی فعل میں مسائل اجتہادیہ کی قسموں میں سے ایک قسم پڑھی ہے محتملۃ المعانی۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی دو ہوتے ہیں، مجتہد آ کر ان میں سے کسی ایک معنی کو متعین کرتا ہے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں قبض یہ ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی آتے ہیں، نمبر 1 خروج اور نمبر 2 جی حبس۔ کیا معنی؟ حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی یوں ہوگا کہ ایک چیز پھیلی ہوئی ہوگی، اسے عربی میں کہتے ہیں بسطن، اسی پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ دیں، اسے عربی میں کہتے ہیں قبض۔ ایک چیز پھیلی ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بسط، اور پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ دیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قبض۔ اور کبھی یوں ہوگا ایک چیز پہلے ایک کے پاس
اب کہیں گے فلاں کے قبضے میں، وہی چیز دوسرے کے پاس چلی جائے اب کہیں گے فلاں کے۔ جب بسط اور قبض ہوں تو چیز کا نکلنا ضروری نہیں، پھیلی ہوئی چیز ہوتی ہے، اسی پھیلی ہوئی کو کیا کر دیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، میں نے ہاتھ میں رومال رکھا، عربی میں کہوں گا بسطت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو کیا کیا، پھیلا دیا۔ اب میں نے اسی ہاتھ کو یوں سمیٹ دیا، اب میں کہوں گا قبضت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو، اب یہ رومال پہلے بھی میرے قبضے میں تھا لیکن بسطن، اسی کو میں نے سمیٹ دیا، اب بھی میرے قبضے میں ہے، اسے کہیں گے قبضن۔ اب یہ رومال میرے پاس ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا کے قبضے میں رومال ہے، میں نے رومال دے دیا مولانا خیستہ کو، اب کہیں گے پہلے ان کے قبضے میں تھا اب۔ تو قبضن ایسا لفظ ہے، کبھی ایک ہی جگہ پہ چیز رہتی ہے، پھیلی ہوئی ہو تو بسط، پھیلی ہوئی چیز سمٹ جائے تو قبض، اور کبھی یوں ہوگا کہ ایک کے قبضے میں ہو، ایک جگہ پہ ہو تو یہ اس کے قبضے میں، وہی چیز نکل کر دوسرے کے پاس چلی جائے تو اب۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پر موت آتی ہے تو نبی کی روح بھی قبض کی جاتی ہے، امتی پر موت آتی ہے تو امتی کی روح بھی قبض کی جاتی ہے، لیکن قبض ایسا لفظ ہے جس کے معنی دو ہیں، اس لیے ہم کہیں گے جب نبی پر موت آئے تو قبض روح بصورت حبس روح ہوتا ہے، امتی پر موت آئے تو قبض روح بصورت خروج روح ہوتا ہے۔ امتی پہ موت آئے سر سے لے کر پاؤں تک جو روح ہوتی ہے سارے جسم سے نکال دی جاتی ہے، پہلے روح اس کے جسم کے اندر تھی، اب فرشتہ نکال کر لے گیا، ہم کہیں گے روح قبض ہو گئی، کیونکہ قبض ان کا ایک معنی خروجن بھی ہے۔ اور نبی پر جب موت آتی ہے سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک پیغمبر کی جو روح پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ موت کے وقت پیغمبر کی روح کو سمیٹ دیتے ہیں، جمع کر کے نبی کے دل میں رکھ دیتے ہیں، تو نبی پر موت قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے، روح نکلتی نہیں بلکہ قلب میں سمٹ جاتی ہے۔ اور جب امتی پر موت ہے تو جو روح پھیلی ہوئی ہوتی ہے پورے جسم سے روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ امتی پر بھی موت قبض روح کی صورت میں، نبی پر بھی موت قبض روح کی صورت میں، لیکن نبی اور امتی کی موت میں فرق یہ ہے، اگر امتی پہ موت آئے تو روح پورے جسم سے نکل جاتی ہے، اور نبی پر موت ہے تو روح جسم سے نکلتی نہیں بلکہ پورے جسم سے سمیٹ کر قلب اطہر میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے جو فلسفہ اختیار کیا اس کی بنیاد سمجھ میں آئی بھی موت کا معنی قبض روح، اور قبض کے دو معنی ہیں، کبھی ہوتا ہے خروجن، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، یہ قبض ہے، اور کبھی پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ دیا جائے تو اسے بھی۔ اسی بنیاد پہ یار لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موت کے منکر ہیں، حضرت نانوتوی اللہ کے نبی کی موت نہیں مانتے، حضرت نانوتوی کا یہ نظریہ قرآن کریم کی 27 آیتوں کے خلاف ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں دلائل بعد میں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب میں یہ فلسفہ اختیار کیا اس کتاب کا نام ہے آب حیات۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے سن 1880 عیسوی میں، وفات کب ہے؟ 1880 میں، اور یہ فتنہ کب اٹھا؟ 1957 میں۔ 20 اور 57 یہ 77 سال تقریباً بنتے ہیں۔ آپ بتائیں 1957 سے پہلے ہمارے اکابرین میں سے کسی ایک نے حضرت نانوتوی کے اس فلسفے کو قرآن کے خلاف کہا ہے؟ جی پہلے اکابرین تھے یا نہیں؟ آب حیات تو انہوں نے بھی پڑھی ہے، اور حضرت نانوتوی نے لکھی نہیں ہے، حضرت نانوتوی سے بھی لکھوائی گئی ہے۔ آب حیات حضرت نے لکھی نہیں بلکہ لکھوائی گئی ہے۔ آپ اٹھائیں حضرت کے سوانے، حضرت کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، ضخیم سب سے موٹی کتاب، سب سے صفحات کے اعتبار سے بڑی کتاب حضرت نانوتوی کی ہدیۃ الشیعہ۔ اس میں حضرت نانوتوی نے اہل تشیع کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ان کا ایک سوال جو آج تک بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق چھوڑا، حضرت فاطمہ کا حق تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا۔ آج تک کہتے ہیں، حالانکہ اگر ان کی اصولی کتابوں کی روشنی میں دیکھا جائے حضرت فاطمہ کا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ خود ان کی کتابوں کی روشنی میں، ان کی اصولی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کیوں سمجھنا کیوں؟ اس لیے ان کی اصولی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو مال فے ہوتا ہے نا، مال فے،
یہ باب فدق اللہ کے نبی نے لڑ کر نہیں لیا تھا، بلکہ بغیر لڑائی کے حضور کے پاس آیا تھا، جسے مال فے کہتے ہیں۔ ان کی اکثر کتب میں یہ بات موجود ہے۔ باب فے کا حکم کیا ہے، مال فے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں للہ وللرسول ولمن قام مقامہ بعدہ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جو اللہ کے رسول کے بعد جانشین بنے گا مال فے اس کے لیے۔ تو حضور کا جانشین کون تھا؟ تو تمہاری کتب کی روشنی میں تو حق صدیق اکبر کا بنتا تھا۔ نمبر 2، یہ بھی ان کی اصولی کتابوں میں موجود ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جائے، ورثاء بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور جو مال چھوڑ کر جاتا ہے وراثت، وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ورثاء بیٹا اور بیٹی، مذکر اور مؤنث، اور مال وراثت جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ۔ کبھی مال یوں چھوڑ کے آتا ہے کہ اس مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کبھی مورث مال ایسا چھوڑ کر جاتا ہے کہ اس مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیں تو منتقل نہیں کر سکتے۔ اب ان کے ہاں حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر مال منقولہ جائیداد منقولہ ہو، وہ بیٹے کو بھی ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا۔ اگر مورث ایسا مال چھوڑ کر جائے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکے، وہ صرف بیٹوں کو ملے گا، وہ بیٹی اس کے حقدار۔ النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، یہ جو عورت ہوتی ہے یہ زمین اور باغات میں جائیداد غیر منقولہ میں وارث نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ مرد ہیں یا عورت؟ باغ فدق، یہ جو باغ تھا جائیداد منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے؟ جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ 4 جہاز جا رہے تھے۔ جہاز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو اوپر اڑتا ہے اور ایک جو نیچے اڑتا ہے۔ یہ نیچے والے اڑ رہے تھے، جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 11 بجے 12 بجے کا وقت ہے اور مسجد دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم سارے گناہ کرتے ہیں، کیوں نہ آج اللہ کے گھر کو ہم کسی سہ میں کھڑا کر دیں۔ اللہ کا گھر ہے، دھوپ ایسے جل رہی ہے، بس وہ دھکا لگانا شروع ہو گئے، لگا رہے ہیں 1 بجے سے لے کر 7 بجے تک 6 گھنٹے وہ لگے رہے۔ جب 7 بجے سورج غروب ہو تو وہ خود بخود دھوپ ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلیں آج تو نیکی کا کام ہو گیا، ہم نے اللہ کے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اگلی صبح پھر آئے تو پھر مسجد۔ انہوں نے کہا ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہم تو ایک ہی مرتبہ کر سکتے ہیں، بار بار تو یہ ہم سے کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو باغ ہوتا ہے یہ جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، اگر عورت ہو اور وراثت میں جائیداد غیر منقولہ ہو، عورت اس کی وارث۔ خیر، وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا حق تھا، ابو بکر صدیق نے نہیں دیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تھے، اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی کے شیخ بھی تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ ہر چھوٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے علوم بڑوں کے سامنے رکھے۔ حضرت یہ سوال ہے، میں نے یہ جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، انہوں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا۔ ہر چھوٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے کے سامنے اپنی کارگزاری رکھے۔ حضرت نانوتوی نے سفر حج کے دوران حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا، حضرت اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، ابو بکر صدیق نے نہیں دیا۔ ہمارے علماء نے بہت سارے جواب دیے، لیکن ہدیۃ الشیعہ میں ایک جواب میں نے دیا، میری خواہش ہے کہ جواب آپ سنیں اور بتائیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ان کو جواب یہ دیا، اللہ کے نبی کا فرمان بخاری شریف میں ہے جو صدیق نے فاطمہ کے سامنے رکھا تھا، فاطمہ میں نے اپنے کانوں سے تیرے پیغمبر کا اور باپ کا فرمان سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی دنیا میں آئے کسی کا وارث بنتا نہیں ہے، نبی دنیا سے جائے نبی کی وراثت چلتی نہیں ہے، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ نبی چھوڑ کے جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ اب حضرت نانوتوی کے علوم دیکھیں، فرماتے حاجی صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، میرے ذہن میں یہ توجیہ آتی ہے، ایک مسئلہ ہے امتی کا، ایک مسئلہ ہے نبی کا۔ امتی پہ موت آئے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، نبی پر موت ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے۔ نبی کا مال وراثت میں تقسیم کیوں نہیں ہوتا؟ نبی کا مال صدقہ کیوں بنتا ہے؟ فرماتے میرے ذہن میں یہ توجیہ آتی ہے کہ جب نبی پر موت آتی ہے، پورے جسم پر موت آتی ہے، لیکن دل مبارک پہ موت نہیں آتی، قلب اطہر میں حیات کے اثرات رہتے ہیں، اور مال مورث کی ملک سے اس وقت نکلے گا جب اس کے پورے جسم سے روح نکل جائے، حیات کے اثرات ختم ہو جائیں۔ امتی ہو تو پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت ہے پورے جسم سے روح نکلتی نہیں، چونکہ پیغمبر کی موت کے وقت نبی کے دل میں
حیات اور زندگی کے اثرات رہتے ہیں، اسی اثرات کی وجہ سے پیغمبر کا مال وراثت سے نکلتا نہیں، پیغمبر کا مال ملک سے نکلتا نہیں۔ جب ملک سے نہیں نکلتا تو وراثت میں کیسے تقسیم ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو پیغمبر کا مال حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا مال ملک سے نکلا ہی نہیں ہے۔ اس پہ دلیل پیغمبر نے فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ مثال پیش نہیں کر سکتے کہ بندہ صدقہ تو کرے مگر زندہ نہ ہو۔ وقت تصدق بندے کا متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ادھر نبی دنیا سے جا رہے ہیں، ادھر پیغمبر پہ موت آ رہی ہے، ادھر پیغمبر کا مال صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے موت کے وقت بھی پیغمبر کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں حیات باقی ہوتی ہے۔ اسی حیات کی وجہ سے نبی کا مال ملک سے نہیں نکلتا۔ جب ملک سے نہیں نکلتا تو وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر کے وراثت کی تقسیم نہ ہونے کی میرے ہاں وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے جسم پہ موت آتی ہے، نبی کے دل پہ موت نہیں آتی۔ توجہ رکھے۔ تو حضرت نانوتوی نے اپنا فلسفہ، اپنی دلیل بیان کی کہ بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری، ہمیشہ زندہ صدقہ کرتا ہے، کبھی مردہ صدقہ مردے کی طرف سے تو کیا جاتا ہے، مردہ خود نہیں کرتا۔ تو پیغمبر کے مال کا وراثت ما ترکنا، جو نبی چھوڑ کے جا رہا ہے بوقت موت وہ صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بوقت موت پیغمبر کے جسم کے کسی حصے میں حیات۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھو۔ کیا کرو؟ اب اٹھیں حضرت کی سوانح قاسمی دیگر کتابیں اٹھیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ایک خواہش میرے شیخ کی ہے اور ایک خواہش میری ہے۔ میرے شیخ کی خواہش اس حدیث کی روشنی میں کتاب لکھوں، اور میری خواہش یہ ہے سفر حج پہ تھے، اللہ کے گھر سے کتاب شروع کروں، پیغمبر کے در پہ جا کے کتاب مکمل کروں۔ حضرت نے مکہ سے شروع کی ہے، مدینے میں جا کر مکمل کی ہے، 200 کے قریب صفحات پہ کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے آب حیات۔ اب میں یہاں پہ ایک بات اور درمیان میں کرنے لگا ہوں۔ اس دن میں نے کہا تھا اب اشارہ کر رہا ہوں، میں پوری وضاحت میں نہیں اشارہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عقیدہ حیات کہاں کہاں سے گزرا، ذہن میں آ گیا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ سفر حج پہ ہیں، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت میری 2 خواہشیں ہیں، نمبر 1 آپ کے ہاتھ پہ تبرکاً بیعت کر لوں، قیامت کے دن جب امداد اللہ کے مریدین کی صفیں لگی ہوں تو پیر مہر علی شاہ بھی وہاں کھڑا ہو۔ نمبر 2 میری خواہش یہ ہے کہ زندگی کے جتنے دن ہیں اللہ کے گھر اور نبی کے در پہ گزاروں، مکہ اور مدینہ میں زندہ رہوں، یہاں پہ مروں اور اسی جگہ پہ دفن ہو جاؤں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا مہر علی تیری پہلی خواہش کا احترام کرتا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ باقی رہی تیری دوسری خواہش کہ مکہ مدینہ میں رہنا چاہتا ہے، مہر علی تیرا یہاں رہنا مناسب نہیں، واپس چلا جا، ان قریب ہندوستان بر صغیر سے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے بیٹھنے کی برکت سے اللہ اس فتنے کو کافی حد تک دبا دیں گے، یہاں پہ نہیں رہنا، فتنے کا تعاقب کرنا ہے۔ پیر مہر علی شاہ حج کر کے واپس ہے، مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، 2 فتنے ایسے ہیں ابھی تک وجود میں نہیں آئے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے فتنوں کے تعاقب کے لیے 2 بندے تیار کیے، حضرت حاجی صاحب نے افراد تیار کیے، مرزائیت کا فتنہ وجود میں نہیں آیا، حاجی صاحب نے پیر مہر علی شاہ کو تیار پہلے کیا، انکار حیات کا فتنہ کھل کر ابھی وجود میں نہیں آیا، حضرت حاجی صاحب نے کتاب پہلے لکھوائی ہے۔ یہ 2 فتنے ایسے ہیں جن کے خلاف کام حضرت حاجی صاحب نے وجود سے پہلے کرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم ولی کو بھی مانتے ہیں، ولی کے کشف اور کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ حاجی صاحب نے ان 2 فتنوں کے خلاف کیوں کام کیا، 2 فتنوں کے خلاف بات کیوں کی ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ مرزا غلام قادیانی اپنے دعوی مسیح سے پہلے حیات مسیح کا قائل تھا، دلیل میں قرآن پیش کرتا تھا، جب وفات مسیح کا عقیدہ بنایا دلیل تب بھی قرآن تھا، حیات مسیح دلیل تب بھی قرآن، وفات مسیح دلیل تب بھی قرآن۔ آپ ان یار لوگوں کو دیکھیں، حیات النبی کے قائل ہیں دلیل تب بھی ہے، حیات النبی کا انکار کیا دلیل تب بھی ہے، چونکہ قرآن کی بنیاد پہ دونوں نے دھوکہ دینا تھا۔
حاجی صاحب نے ایک کے لیے پیر مہر علی شاہ کو، دوسرے کے لیے حضرت ننوتوی کو تیار کیا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن کریم کی 30 آیتیں وہ ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ یہ بھی کہتے ہیں قرآن کی 30 کے قریب آیتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور زندہ نہیں ہیں۔ مرزے سے پوچھو آیتیں کون سی؟ روحانی خزائن میں انک میتون و انہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، اموات غیر احیاء، وکل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ان سے پوچھو حضور زندہ نہیں، تمہاری دلیل کیا ہے؟ انک میتون و انہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، اموات غیر احیاء۔ مرزا قادیانی سے پوچھو حضرت عیسیٰ کو تو زندہ نہیں مانتا، قرآن کی ان 30 آیتوں کی تفسیر کسی ایک سنی مفسر سے لا سکتا ہے؟ کسی ایک مسلم مفسر سے لا سکتا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہو یہ آیت دلیل کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں خود نہیں سمجھ سکتا، کتاب اللہ کی بات کروں یا رجال اللہ کی بات کروں، تفسیر میں خود کروں گا۔ ہم کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ نہیں۔ انک میتون کی تفسیر میں کس نے لکھا؟ امواتن کی تفسیر میں کس نے لکھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر میں کس نے لکھا؟ کہتے ہیں کتاب اللہ کی بات کرو، رجال اللہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ ایتوں سے دلیل اس نے بھی پکڑی، ایتوں سے دلیل اس نے بھی پکڑی۔ حاجی صاحب نے پیر مہر علی شاہ کو بھیجا، جاؤ اور فتنہ انکار حیات عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے منکر ہیں، ان کا تعاقب تم کرو۔ جو اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے، تعاقب مولانا ننوتوی نے کیا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں ثواب و عذاب قبر کا بھی قائل ہوں، میں رفع الی السماء کا بھی قائل ہوں، حیات عیسیٰ کا بھی قائل ہوں، لیکن اس جسم کی نہیں، جسم مثالی کا قائل ہوں۔ روحانی خزائن میں ہے، جسم مثالی کو زندہ بھی مانتا ہوں، ثواب و عذاب بھی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کا جانا بھی مانتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہم ثواب و عذاب کے بھی قائل، حیات النبی کے بھی قائل، لیکن جسم عنصری نہیں بلکہ جسم مثالی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہیں، بلکہ عجیب لفظ کہے، کہتے اتنا مضبوط اجماع حضرت صدیق کی خلافت پہ نہیں جتنا مضبوط اجماع وفات عیسیٰ پہ صحابہ کا ہے۔ اس سے پوچھو دلیل کیا ہے؟ روحانی خزائن میں لکھا، کہتے بخاری جلد اول صفحہ 517 خطبہ صدیق اکبر موجود ہے، حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اب دلیل اس کی دیکھیں، دلیل اس کی دیکھیں، پھر دیکھیں حاجی صاحب نے 2 کا انتخاب کیوں کیا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ کے نبی 4 پئی پہ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اے صحابہ بات کیسے کرتے ہو؟ حضرت محمد تو اللہ کے رسول تھے، آپ سے پہلے رسول فوت ہو چکے۔ خلت کا معنی موت کیا، آپ سے پہلے رسول فوت ہو چکے۔ کہتے مجھے بتاؤ قد خلت من قبلہ ہی، حضور سے پہلے رسول فوت ہو چکے، حضرت عیسیٰ پہلے تھے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے تھے۔ صدیق نہیں کہہ رہا آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے۔ کہتے ہیں مجھے ایک صحابی بتاؤ جس نے کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کو روکا ہو۔ ابو بکر کیسی بات کرتا ہے، حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں۔ صحابہ کا چپ رہنا، صدیق کا یہ فرمان کہنا، صحابہ کا خاموش رہنا، اس بات کی دلیل ہے سارے صحابہ متفق تھے حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں۔ اس سے پوچھو حضور قبر میں زندہ نہیں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے میرے پاس بھی بخاری جلد اول صفحہ 517 خطبہ صدیق موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی آرام فرما ہیں، پیغمبر کے مبارک جسم پہ سفید کپڑا ہے۔ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، خطبہ دیا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا۔ اگر عبادت حضور کی کرتے تھے، سن لو اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ کسی ایک صحابی نے روکا صدیق کیسی بات کرتا ہے، حضور تو زندہ ہیں۔ صحابہ چپ ہیں، وہ بھی کہتا ہے کسی نے نہیں روکا، یہ بھی کہتا ہے کسی نے نہیں روکا۔ اس کی دلیل بھی بخاری، اس کی دلیل بھی بخاری، اس کا دلیل بھی خطبہ صدیق، اس کی دلیل بھی خطبہ صدیق۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں مرزا قادیانی نے دلیل وہ پکڑی، زبان صدیق کی تھی، فرمان اللہ کا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ زبان صدیق کی تھی، قول خدا کا تھا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا۔ زبان بھی صدیق کی،
قول بھی صدیق کا اگر تناسب کریں مضبوط دلیل اس کی بنتی ہے چونکہ قول خدا ہے۔ اب دیکھیں خطبہ صدیق اکبر دونوں پیش کر رہے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں القول الاتم، ہم کہتے ہیں یہ آیت وفات عیسیٰ پر بھی دلیل نہیں، اور یہ خطبہ صدیق اکبر کا جملہ پیغمبر کی حیات فی القبر کے بھی خلاف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اٹھا کر دیکھیں اشاعت التوحید کے نامور مصنف مولانا محمد حسین نیلوی نے القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم میں خطبہ صدیقی کا صحیح مفہوم یہ عنوان قائم کیا، کہتے ہیں مرزا صاحب یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی۔ نہ بننے کی وجہ مولانا نیلوی نے دو باتیں کی، کہتے ہیں دلیل نہ بننے کی دو وجہ۔ نمبر ایک، آپ نے جو آیت پیش کی خطبہ صدیق اکبر پیش کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، مجھے یہ بتائیں اس جملے کی تفسیر میں، اس جملے کی شرح میں کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث نے وہ معنی لکھا جو تو بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں لکھا۔ کہتے اگر معنی وہی ہوتا جو تو بیان کر رہا ہے کوئی ایک تو لکھ دیتا، محدثین کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے تجھے دھوکہ لگا، اس کا تعلق وفات عیسیٰ سے نہیں ہے۔ نمبر دو، تیری دلیل نہ بننے کی دوسری وجہ اس پہ صرف خطبہ صدیق نہیں ہے، صحابہ کے آثار، صحابہ کی مرویات موجود ہیں، انہوں نے بتایا حضرت عیسیٰ زندہ۔ کہتے دو وجہ سے دلیل نہیں بنتی، نمبر ایک کسی نے لکھا نہیں، اور نمبر دو اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ساتھ دوسری روایتیں ہیں ان کا انکار لازم ہے گا۔ ہم کہتے ہیں قبلہ ناراض نہ ہونا، جو دو باتیں تم نے کی یہی باتیں تو ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں۔ اگر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول کی تفسیر میں، اس کی شرح میں کسی مفسر اور محدث نے انکار حیات عیسیٰ کی بات نہیں کی، جملہ موجود ہے عیسیٰ تب بھی زندہ۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا، اس جملے کی شرح میں 1957 سے پہلے دنیا کے کسی ایک سنی محدث نے اس جملے سے دلیل پکڑی کہ یہ جملہ دلیل ہے انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو، اگر نہیں ہے مرزا پیش نہ کرے۔ ہم وما محمد الا رسول کے باوجود حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ مانتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بھی نہیں ہے تو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا کے باوجود ہم حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ محدث وہ پیش نہ کرے وہ جھوٹا، محدث آپ پیش نہ کریں آپ سچے کیسے بن گئے؟ اس کے پاس بھی شرح نہیں، آپ کے پاس بھی شرح نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کے بعد دوسرے آثار بھی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ کی مرویات پیغمبر کی حیات کے بارے میں موجود ہیں۔ اگر وما محمد ان کے ہوتے ہوئے آثار حیات پہ آ جائیں آپ قبول کرتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا، اس کے ہوتے ہوئے آثار صحابہ کے آ جائیں آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ خطبہ صدیق سے دلیل اس نے پکڑی، دلیل اس نے پکڑی، دھوکہ اس نے دیا، دھوکہ اس نے دیا، دونوں نے دھوکہ دینا تھا۔ محدث دونوں کے پاس نہیں، شرح دونوں کے پاس نہیں، اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اس لیے حاجی صاحب نے فرمایا مہر علی شاہ جا، انکار حیات عیسیٰ کی بات ہونی ہے، تعاقب تو نے کرنا ہے۔ ننوتوی تو قلم اٹھا، وفات حیات فی القبر، حیات النبی فی القبر کی بات ہونی ہے، بات تو نے کرنی ہے۔ ہم خطبہ صدیق مکمل مانتے ہیں، وما محمد موجود ہے، ہم حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ مانتے ہیں۔ من کان منکم یعبد محمدا یہ جملہ موجود ہے، ہم حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ نہ محدث اس کے پاس ہے اور نہ محدث۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پیر مہر علی شاہ نے کیا فرمایا؟ قاسم میرا دل کرتا ہے اس پہ کیا کرو؟ تو حضرت نے قلم اٹھایا اور کتاب لکھی، کتاب کا نام آب حیات۔ تو میں بات کر رہا تھا، کہتے ہیں قرآن کے خلاف۔ حضرت کی وفات کب ہے؟ 1880۔ 1957 سے پہلے کوئی ایک بندہ تو دکھاؤ جس نے کہا ہو کہ نانوتوی کا یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے، حضرت نانوتوی کی یہ شرح قرآن کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں نانا حضرت نانوتوی کا تفرد آپ کے اکیلے کی رائے ہے۔ اٹھا کر دیکھیں مجموعہ رسائل حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی کی جلد 3 صفحہ 661 پہ حضرت حکیم صاحب نے لکھا، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفرد عقیدے کے مقابلے میں ہوتا ہے، تفرق باطنی کیفیت کے بیان کرنے میں نہیں ہوتا۔ امت کہتی کہ حضور زندہ نہیں، حضرت نانوتوی فرماتے کہ زندہ ہیں۔ اب تفرد تھا عقیدے کے مقابلے میں، اسے تفرد کہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں زندہ، نانوتوی بھی فرماتے ہیں زندہ،
وہ بھی کہتے ہیں موت آ گئی، یہ بھی کہتے ہیں موت آ گئی، موت پر بھی متفق، حیات پر بھی متفق۔ اگلی کیفیت، موت کی کیفیت کیا تھی؟ یہ ایک باطنی کیفیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اس میں تفرد اختیار کرے، اپنی تحقیق پیش کرے، اسے تفرد نہیں کہہ سکتے۔ تفرد بمقابلہ عقیدہ ہوتا ہے، جیسے تم نے کیا۔ تفرد باطنی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ حضرت نوتوی کا تفرد کہاں ہے؟ اچھا تفرد تھا، کتاب کس نے لکھوائی؟ بولیں۔ تو حضرت حاجی صاحب کیا سمجھتے تھے کہ حضرت نوتوی کی رائے غلط ہے؟ حاجی صاحب ساتھ ہو گئے، تفرد ختم ہو گیا۔ ہماری المحند، یہ حسام الحرمین کے سب سے پہلا تفصیلی جواب، اجماعی دستاویز کون سی تھی؟ المحند علی المفند۔ اس پہ اکابر علماء کرام کی تصدیقات، علماء عرب کی تصدیقات موجود ہیں۔ آپ اٹھیں، حیات النبی کی بات ہوئی، علماء عرب نے پوچھا تمہارا حیات کے بارے میں عقیدہ؟ حضرت سہارنپوری نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ حضور زندہ، پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے اعلیٰ، حضور کی حیات عام حیات سے اعلیٰ۔ یہ خلاصہ ہے، تفصیل دیکھنی ہو المحند میں ہے۔ حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں اس عقیدے پہ تفصیل دیکھنی ہو، کتاب بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے آب حیات۔ یہ تفرد تھا۔ المحند والے کس کتاب کے مطالعے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ چلیں میں خلاصہ مختصر کہہ دوں، المحند سے لے کر آج کی کتابوں تک آپ جو کتاب بھی اٹھائیں گے جو عقیدہ حیات پہ ہوگی، میرے علم کے مطابق ایک کتاب بھی ایسی نہیں عقیدہ حیات کی بات ہو اور آب حیات کا حوالہ نہ ہو۔ سارے بات کرتے ہیں، کیوں؟ یہ ایک کیفیت ہے، کیفیت کی بحث الگ ہے اور نفس عقیدہ کی تو تفرد بمقابلہ عقیدہ ہوتا ہے، کیفیات میں تفرد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ کہ امتی پہ موت آ جائے تو روح نکل جاتی ہے، پیغمبر پہ موت آ جائے تو روح سمٹ جاتی ہے، نبی پر موت قبض روح بصورت حبس روح، امتی پر موت قبض روح بصورت خروج روح۔ میں نے کہا تھا میں اس پر آیتیں لوں گا، اس پہ عقلی دلائل لوں گا، پھر فیصلہ آپ سے لوں گا حضرت نانوتوی کے فلسفے پہ دلائل ہیں یا نہیں۔ نمبر ایک دلیل، اب سنتے جائیں، وقت مختصر ہے میں تسلسل سے چلتا ہوں۔ نمبر ایک دلیل قرآن کریم میں پارہ نمبر 23 آخری آیتیں، انک میت و انہم میتون۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ پر بھی موت آئے گی، امتی پر بھی موت آئے گی، اگر آپ نے جانا ہے تو ہمیشہ انہوں نے بھی نہیں رہنا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اگر ایک ہی لفظ ایک ہی آیت میں دو بندوں کے لیے آ جائے اور بندے ٹکر اور مقابلے کے ہوں تو معنی بدل جاتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، یہودیوں کی طرف بھی ہے، ان کا مکر اور تھا، اللہ کا اور تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا کا ہم اور ارادہ اور تھا، حضرت یوسف کا ہم اور ارادہ۔ انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، ان کا استہزاء اور تھا، خدا کا استہزاء اور تھا۔ انک میتون و انہم میتون، اللہ پیغمبر کے لیے میتون الگ لے، امت کے لیے میتون الگ لے۔ یہ الگ لانا اس بات کی دلیل کہ امتی کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے۔ اگر موت ایک ہوتی، اللہ فرماتے انک و انہم میتون، حضور آپ بھی اور یہ بھی مر جائیں گے، نانا فرمائے انک میتون و انہم میتون۔ الگ الگ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت الگ الگ ہے۔ دلیل نمبر 2 پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں اللہ نے پیغمبر کے آداب بیان کیے، حقوق بیان کیے، ان میں سے ایک وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نبی کو تکلیف نہ دینا۔ تکلیف کی ایک صورت پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کی بیوی سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ ان میں سے ہم 2 وجہیں بیان کرتے ہیں، میں نص کی بات نہیں کر رہا، ازواجہ امہاتہم، نص کی بات الگ ہے، جو ہمارے ہاں وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ نبی کی بیوی سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ ہم 2 وجہیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 2 نبی قبر میں زندہ اور زندہ کی بیوی سے نکاح، یہ 2 وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت نانوتوی فرماتے ہیں تم جو وجہ بھی بیان کرو گے، میرے شبہات ہیں، میرے سوالات ہیں،
آپ ان کو حل کر دیں۔ آپ کہتے ہیں نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، نبی کی بیوی امت کی روحانی ماں یا نسبی؟ جی روحانی یا نسبی؟ اگر نسبی ہے تو پردہ کیوں، اور اگر روحانی ہے تو نکاح کیوں جائز نہیں؟ شیخ کی بیوی تو ماں ہوتی ہے، اگر شیخ فوت ہو جائے نکاح ہو سکتا ہے۔ استاد کی بیوی تو ماں ہوتی ہے، استاد چلا جائے بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر روحانی ہونے کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے، پھر شیخ اور استاد کی بیوی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تو روحانی مائیں ہیں۔ اگر ان سے جائز ہے تو پھر ان سے بھی جائز ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نانا وجہ اور ہے، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ نبی زندہ اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ارے شہید بھی تو زندہ ہے، پھر اس کی بیوی سے نکاح کیوں جائز ہے؟ اگر دلیل حیات اور زندگی ہے پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہ جائز ہوتا۔ آپ کہتے ہیں شہید کی بیوی سے جائز اور نبی کی بیوی سے، شہید کی بیوی سے جائز اور نبی کی بیوی سے، اگر حیات دلیل ہے تو پھر شہید کی بیوی سے کیوں جائز ہے؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں میرا فلسفہ اس کو اختیار کر لو، اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک مسئلہ شہید کا، ایک مسئلہ نبی کا، توجہ رکھنا، ایک مسئلہ شہید کا، ایک مسئلہ نبی کا۔ شہید پر موت آئی، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جو روح پھیلی ہوئی تھی سارے جسم سے روح نکل گئی۔ روح کے خروج کے ساتھ ہی انقطاع الروح عن الجسد، اخراج الروح عن الجسد، روح جسم سے نکلی ہے۔ جو ہی روح جسم سے نکلی بیوی نکاح سے نکل گئی، یہ قبر میں پہنچا تعاد روحہ فی جسدہ، روح کو جسم میں لوٹایا گیا۔ جب روح واپس آئی بیوی نکاح سے نکل چکی تھی، بیوی بیوی نہیں تھی، بیوی تو بیوہ بن چکی تھی۔ ادھر پیغمبر کی بات آئی، نبی پہ جب موت آتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک جو روح پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نبی کے قلب میں، پیغمبر کے دل میں اس روح کو سمیٹ دیتے ہیں۔ شہید پہ موت یوں آتی ہے، دل پر بھی موت ہے، جسم پر بھی موت ہے۔ روح کے نکلنے کے ساتھ بیوی نکاح سے نکلی ہے، نبی پر موت آئی، نبی کے دل میں حیات ہے، جسم پہ وفات ہے۔ پیغمبر کے دل میں چونکہ حیات ہوتی ہے، دل میں حیات کی وجہ سے نبی کی بیوی نکاح سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ پیغمبر دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچا، روح کو پھیلا دیا گیا۔ جب روح سمٹی تھی بیوی تب بھی بیوی تھی، روح کو پھیلایا گیا بیوی تب بھی بیوی تھی، نکاح سے نکلی جو نہیں ہے۔ شہید پہ موت آئی، بیوی نکاح سے نکلی، روح واپس آئی، بیوی بیوہ تھی۔ شہید کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، پیغمبر کی بیوی بیوی ہوتی ہے۔ کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بیوہ سے ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی سے۔ آپ حضرت نانوتوی کا یہ فلسفہ چھوڑ دیں، بھی نبی کے دل پہ حیات نہیں ہوتی، سارے جسم پہ موت ہوتی ہے۔ آپ اس سوال کو حل کریں، بھی نبی کی بیوی سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ حضرت نانوتوی کا فلسفہ اختیار کریں۔ اشکال باقی ہے یا ختم؟ تیسری دلیل فرمائے پارہ نمبر 24، اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ توجہ، انفس عام ہے، نبی بھی اور امتی بھی۔ اللہ نے دو باتیں سمجھائی، جو مر گیا اللہ نے اس کی روح بھی قبض کر لی، جو سو گیا اللہ نے اس کی روح بھی، یہ آیت بتا رہی ہے سونے والے کی روح بھی جسم میں نہیں، مرنے والے کی روح بھی جسم میں، سونے والے کی روح بھی قبض اور مرنے والے کی روح بھی قبض۔ صرف موت کی بات نہیں، نیند کی بات بھی ساتھ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا فرق ہے؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں عربی کا ایک مقولہ ہے النوم اخت الموت، کسی نے موت سمجھنی ہو نیند کو سمجھ لے، نیند سمجھ آ گئی تو موت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے دو باتیں فرمائی، نبی اور امتی سو جائیں روح تب بھی قبض، نبی اور امتی مر جائیں روح تب بھی۔ ہم نے موت سے پہلے نیند کو دیکھنا ہے، امتی بھی سو گیا روح قبض ہو گئی، نبی بھی سو گیا روح قبض ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے نبی اور امتی کی نیند ایک ہے
یا نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے؟ اگر دونوں کی نیند ایک ہے کہنا کہ دونوں کی موت بھی ایک ہے۔ اگر دونوں کی نیند میں فرق ہو مان لینا کہ دونوں کی موت میں بھی فرق ہے۔ توفیٰ بھی ایک ہے، انفس بھی ایک ہے، نبی اور امتی دونوں شامل ہیں۔ ہم نے دونوں کی نیند دیکھی، صحیح بخاری، پیغمبر سوئے ہیں، اٹھے اور وضو نہیں کیا، وطر پڑھ لیے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور بغیر وضو کے وطر؟ فرمایا عائشہ میں نبی ہوں، مجھے امتی نہیں کہتے۔ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، جب میں سو جاؤں میری آنکھ پر تو نیند ہوتی ہے، میرے دل پر نیند نہیں ہوتی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اللہ نے ایسی بات فرمائی، انفس بھی عام ہے، توفیٰ بھی عام ہے، جب سو جائیں دونوں کی روح تو قبض ہو گئی۔ امتی کی نیند دیکھو پورے جسم پہ ہے، سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کی نیند دیکھو جسم پر تو ہے مگر دل پر نیند کا اثر نہیں۔ جیسے امتی اور نبی کی نیند میں یہ فرق ہے، نبی کا دل بیدار ہے، امتی کا دل بھی سوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اور امتی دونوں کی موت میں بھی فرق ہے۔ امتی پہ موت آ جائے آنکھ پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے۔ معاملہ نبی کا ہے، آنکھ پر تو موت ہوتی ہے، دل میں حیات رہتی ہے۔ دلیل والتی لم تمت فی منامہا، اگر نیند ایک ہوتی موت بھی ایک ہوتی، نیند کا جدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے امتی کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے، یہ دلیل بھی موجود ہے۔ نمبر 4 دلیل میں مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 4 دلیل، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے کہا حضور فوت ہو گئے، بخاری صفحہ 517۔ اللہ کے نبی صحابہ نے کہا کہ حضور، حضرت عمر نے فرمایا کہ نہ حضور زندہ، صحابہ کہتے ہیں فوت اور حضرت عمر کہتے ہیں حضور زندہ۔ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ جو بات عام صحابہ کو سمجھ آئی تھی کیا نعوذ باللہ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ ہم کہتے ہیں آئی تھی، لیکن توجہ، دونوں میں فرق کیا تھا؟ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں عام صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر تھی، فرمایا فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کی نگاہ حضور کے دل پر تھی، فرمایا زندہ ہیں۔ انہوں نے جو فرمایا فوت ہو گئے آنکھ کی وجہ سے، حضرت عمر نے فرمایا زندہ کس کی وجہ سے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے، بیدار ہوئے، فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، ایک نے کہا سوئے ہوئے، ایک نے کہا جاگ رہے ہیں۔ فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور دونوں کیسے ٹھیک؟ ایک بندہ ایک وقت یا سوتا ہے یا جاگتا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک کی نگاہ میری آنکھ پر تھی، کہا سوئے ہوئے، ایک کی نگاہ میرے دل پر تھی، کہا جاگ رہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ کی نگاہ آنکھ پر تھی تو فرمایا فوت ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا استاد جی نے اصول دیا تھا، اعتراض ماجور میں ہو تو دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں، اگر اعتراض محفوظ پر ہو تو دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں۔ عمر اور صحابہ کو محفوظ کہتے ہیں، فرشتوں کو معصوم کہتے ہیں۔ اعتراض ہوا حضور زندہ ہوں گے یا مردہ، حیات ہوگی یا موت ہوگی، ایک ہی وقت میں دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا 2 فرشتے، ایک نے کہا بیدار، ایک نے کہا سوئے ہوئے، اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جی وجہ یہ تھی، ایک کی نگاہ آنکھ پر تو کہا سوئے ہوئے، ایک کی نگاہ دل پر تو کہا جاگ رہے۔ فرمایا صحابہ کی نگاہ آنکھ پر تو فرمایا فوت ہیں، عمر کی نگاہ دل پر تو فرمایا زندہ ہیں۔ چونکہ دل میں حیات موجود تھی اس لیے حضرت عمر نے فرمایا زندہ۔ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں عام صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر، عمر کی نگاہ حضور کے دل پر، اور حضرت صدیق اکبر وہ واحد شخص تھا جس کی نگاہ حضور کی آنکھ پر بھی تھی، جس کی نگاہ حضور کے دل پر بھی تھی۔ انہوں نے آنکھ دیکھی، انہوں نے دل دیکھا۔ صدیق نے آنکھ بھی دیکھی ہے، صدیق نے دل بھی دیکھا ہے۔ ایک نے موت کی بات کی، ایک نے حیات کی بات کی۔ صدیق نے موت کی بات بھی کی ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر، پیغمبر کی حیات کی بات بھی کی ہے۔ تو حضرت نانوتوی جو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دل میں حیات ہوتی ہے، اس مسئلے میں دلیل کون ہے؟ حضرت سمجھ آ گئی؟ ایک دلیل اور سمجھے، میں آخری بات اس پہ کرتا ہوں دلیل کے حوالے سے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ امتی کا، ایک مسئلہ نبی کا۔ امتی کا وجود مٹی والا،
نبی کا وجود بھی مٹی والا، امتی کا وجود زمینی مٹی والا، نبی کا وجود جنتی مٹی والا، امتی کا وجود اس مٹی والا، اور نبی کا وجود جنت کی مٹی والا۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی کا وجود دلیل کیا ہے کہ پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا؟ قرآن کریم پارہ نمبر 16 فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، موت کے بعد مٹی میں لے کر جائیں گے، قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالیں گے۔ امام قرطبی نے حدیث نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو ولادت سے پہلے جس مٹی سے بنایا جاتا ہے موت کے بعد اسی میں دفنایا جاتا ہے۔ جس بندے کو جہاں سے بنایا جاتا ہے موت کے بعد، کسی کو دیکھنا ہو نا بھی کہاں سے بنا ہے، یہ دیکھو کہ دفن کہاں پہ ہوا، جہاں پہ دفن ہوا اسی مٹی سے۔ اللہ کے نبی جس جگہ پہ دفن، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اسی مٹی سے بنے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جس مٹی سے بنے، جہاں پہ حضور کی قبر، اس جگہ کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح بخاری، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھنا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت امام مالک، حضرت سلطان المحدثین ملا علی قاری، حافظ ابن حجر اور علامہ بدر الدین عینی وغیرہ، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں یہ جو نبی کی قبر والی جگہ ہے، یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت سے آئی تھی، قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ اور حضرت سہارنپوری نے بخاری کے حاشیے پہ لکھا ہر آدمی قیامت کے دن اٹھے گا اور جنت میں جائے گا۔ حضور اپنی قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ نبی کی قبر کی جگہ والا اٹھا کر، اللہ نبی کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل فرما دیں گے۔ تو حضور جنت سے آئے تھے، حضور جنت میں رہتے ہیں اور حضور جنت سے اٹھیں گے۔ اس پہ میں انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ کہتے ہیں حضور بھی زندہ، امتی بھی زندہ، شہید بھی زندہ، زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ میں بتاؤں گا ان کی حیات میں فرق کیا ہے، اسی دلیل کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ میں بات تھوڑی سی آگے چلاتا ہوں۔ امتی کا وجود بولیں زمینی مٹی والا، اور نبی کا وجود، حضرت ننوتوی فرماتے ہیں جنت کا خاصہ حیات ہے اور زمینی دنیاوی مٹی کا خاصہ وفات ہے۔ اللہ نے جنت میں حیات رکھی ہے اور دنیا میں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس مٹی کے بارے میں آپ کو آیتیں ملیں گی، مردہ تھی، اللہ نے بارش برسائی تو زندہ ہوگی، اگر بارش برسے تو حیات ہے، نہ برسے تو موت ہے۔ اور جنت کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا کہ بارش ہوگی تو حیات، نہیں ملے تو وہاں حیات ہی حیات ہے۔ تو امتی کا وجود زمینی مٹی والا اور پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا۔ جنت کا خاصہ حیات ہے اور زمینی مٹی کا خاصہ موت اور وفات ہے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں جو چیز جس کا خاصہ ہو وہ وقتی طور پہ عوارض کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زائل نہیں ہوتا۔ جو چیز خاصہ ہوتا ہے عوارض کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔ اس پہ دو مثالیں، ایک پٹرول ہے، ایک پانی ہے۔ آپ نے پانی لیا، پانی پی لیا، آپ نے کہا پتہ نہیں کل ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ شربت لیا، 2 بوتلیں بھری اور فریج میں رکھ دی، پتہ نہیں کل ملے یا نہ ملے، اس لیے پہلے سے رکھ لے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ نے اٹھا کے رکھ دی بوتلیں فریج میں، اور رکھی بھی کہاں؟ برف والے خانے میں۔ وہ بالکل ٹھنڈا یخ ہو گیا، برف بننے کے قریب ہے، کسی نے آواز لگائی، وہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ آپ نے برف کا پانی نکالا اور آگ پہ جا کر ڈال دیا، پانی ٹھنڈا تھا یا گرم؟ جی، آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ پانی تو جی نہیں۔ توجہ رکھیں، جو چیز جس کا خاصہ ہو عوارض کی وجہ سے چھپ تو جاتی ہے لیکن زائل نہیں ہوتی۔ آپ نے پٹرول لیا، پٹرول کو لے کر فریج میں رکھ دیا، 2 دن پڑا رہا، ٹھنڈا یخ ہو گیا، کسی نے کہا کہ آگ لگ گئی۔ آپ نے کہا چونکہ پٹرول تو پڑا ہے، موٹر سائیکل میں بعد میں ڈال لیں گے، پہلے آگ بجھا لیتے ہیں۔ آپ نے پٹرول کی بوتل لی اور بالکل برف بننے کے قریب تھا، بھڑکتی ہوئی آگ پہ جا کے ڈال دیا، آگ جو ہے نا وہ بھڑکے گی یا بجھ جائے گی؟
پٹرول ٹھنڈا تھا یا گرم؟ جی ٹھنڈا۔ سخت سردی کا موسم، صبح غسل کی ضرورت ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ پانی گرم کر رہے، ابل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، جوش مار رہا ہے، کسی نے کہا آگ لگ گئی، آپ نے کہا بعد میں نہا لیں گے، پہلے آگ بجھاتے ہیں۔ پانی لیا اور آگ پہ جا کے ڈال دیا، ابلتا اور کھولتا ہوا پانی، آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ پانی ٹھنڈا یا گرم؟ اب پانی گرم ڈالیں آگ بجھ جاتی ہے، پٹرول ٹھنڈا ڈالیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی وجہ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں یہ جو پٹرول ہے اس کا خاصا حرارت ہے، اس کا خاصا حرارت اور گرم ہے، اور پانی اس کا خاصا برودت اور ٹھنڈک ہے۔ یہ جو آپ نے فریج میں رکھا، فریج نے اس کے خاصے کو عارض کی وجہ سے چھپا تو دیا مگر ذیل نہیں کیا۔ اس آگ نے پانی کے خاصے برودت کو چھپایا تو ہے مگر ذیل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز خاصا ہوتی ہے عوارض کی وجہ سے چھپ تو جاتی ہے، ذیل نہیں ہوتی۔ امتی کا وجود زمین والا، امتی کا وجود زمین والا خاصا موت ہے، نبی کا وجود جنت والا خاصا حیات ہے۔ نبی پہ موت آ جائے، موت ایک عارض ہے، عارض حیات کو جو خاصا ہے وقتی طور پہ چھپا تو دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے ذیل نہیں کر سکتی۔ اب حضرت ننوتوی کے دو جملے جو آپ نے پوری دلیل سمجھائی، اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، فرمایا امتی پہ موت آ جائے، امتی کی موت یہ مزیل حیات ہے، پیغمبر کی موت یہ ساتر حیات ہے۔ امتی پہ موت آ جائے حیات ختم ہو جاتی ہے، نبی پہ موت آ جائے حیات ختم نہیں، حیات چھپ جاتی ہے۔ امتی قبر میں جائے اعادہ روح ہو تو حیات ہے، نبی قبر میں جائے اعادہ روح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امتی پہ موت آ جائے چونکہ خاصا حیات نہیں ممات تھا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ نبی پہ موت آ جائے چونکہ خاصا حیات ہے، اور جو خاصا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ آگ نے پانی کو گرم تو کیا مگر خاصے کو ذیل نہیں کیا، خاصا اندر تھا۔ اسی طرح فریج نے پٹرول کو ٹھنڈا تو کیا مگر خاصا جو حرارت تھا اس کو ذیل نہیں کیا، برف کے اندر بھی خاصا موجود تھا۔ امتی پہ موت آ جائے حیات ختم ہوتی ہے، نبی پہ موت آ جائے حیات باقی رہتی ہے۔ امتی کی موت یہ مزیل حیات ہے، پیغمبر کی موت یہ ساتر حیات ہے۔ امتی پہ موت آ جائے آنکھ پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، چونکہ خاصا زمینی مٹی ہے۔ پیغمبر پہ موت آ جائے آنکھ پہ موت ہوتی ہے، دل میں حیات رہتی ہے، کیونکہ خاصا حیات ہے اور وجود جنتی ہے۔ تو حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ اختیار کیا، قبض روح بصورت حبس روح، کچھ نہ کچھ سمجھ آئی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے دو تین آیتیں، ایک خطبہ صدیق رکھا، ایک عقلی دلیل رکھی۔ اس لیے میں نے کہا، پچھلی نشست میں نے کہا تھا یہ جو کہا جاتا ہے نا حضرت ننوتوی کا فلسفہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس لیے میں نے کہا تھا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کاش کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تمہیں کس نے کہا؟ تمہیں کس نے کہا حضرت ننوتوی کا فلسفہ قرآن کے خلاف ہے؟ یہ میں نے تھوڑی سی موت پر بات کی ہے کہ امتی کی موت اور ہے نبی کی موت۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نبی پر موت آ گئی، پیغمبر پہ موت آئے گی، یہ کہاں پہ؟ بولیں۔ حضور پر موت آئے گی، یہ کہاں پہ؟ قرآن میں۔ حضور پر موت آئے گی، یہ کہاں پہ؟ اللہ کے نبی کے فرمان میں، حدیث نہ کہیں پھنسیں گے، اللہ کے نبی کے فرمان میں حضور پر موت آ گئی، یہ کہاں پہ؟ ابو بکر صدیق کے فرمان میں۔ اور حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے منکر، اس لیے حضرت قاری صاحب نے اس رسالے میں لکھا کہ پیغمبر کی موت یہ بھی دلیل سے ثابت ہے، پیغمبر کی حیات یہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ حضرت ننوتوی موت بھی مانتے ہیں، حضرت ننوتوی حیات بھی مانتے ہیں۔ تو پیغمبر کی موت پہ امت کا اجماع موجود ہے کہ حضور پہ موت ایک ہے نفس موت، ایک ہے کیفیت موت۔ موت کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں یہ ہے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ ہے۔ آپ کا جی چاہے ایک کو مان لیں، آپ کا جی چاہے دوسرے کو مان لیں۔ آپ سے پوچھے گا اللہ کے نبی پر موت ہی ہے، حبس روح یا خروج روح، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا خروج روح والے غلط تھے، جو کہتے ہیں روح نکل گئی، پھر وہ غلط ہوئے نا۔ آپ کہتے ہیں چلے خروج روح، وہ کہے گا حبس روح والے غلط ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ننوتوی کی بات نہیں مانتے، باتیں تو تم بھی نہیں ہو۔
اگر حضرت نانوتوی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے بندہ دیوبندی نہیں ہوتا، انکار تو تم نے بھی کیا ہے۔ باقی اسلاف کہتے ہیں خروج روح، اگر اکابر کی بات نہ ماننے سے دیوبندی نہیں ہے، بات کا انکار تو سمجھ آ گیا۔ اب پھنسنا ہے یا نہیں پھنسنا؟ اگر آپ نے تقلید والی فعل کا مطالعہ کیا ہو، اس میں ایک حدیث تھی، حدیث معاذ، بلکہ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اختلاف ہوں گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اختلاف کے وقت میرے خلیفہ راشد کی سنت پہ چلنا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو خلیفہ راشد کی سنت کو نہیں مانتا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، فاروق اعظم یہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، فاروق اعظم یہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، 100 مسئلے لکھے، کہتے ہم ایک نہ مانیں تو اہل سنت میں سے نہیں ہیں، تم 100 نہ مانو تو اہل سنت میں سے کیسے ہو؟ سوال ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں۔ اتنا تو مان لو نا کہ سوال ہے، آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ جواب ہے یا نہیں۔ سوال بنتا ہے کہ خلیفہ راشد کا اگر وہ انکار کریں، ہم کہتے تم غلط ہو، خلیفہ راشد کے اگر فیصلے کو اور خلیفہ راشد کے اجتہاد کو ہم نہ مانیں تو پھر امام صاحب کچھ کہتے ہیں اور فاروق اعظم، ہم کہتے ہیں حدیث میں الفاظ علیکم بسنتی و اجتہاد الخلفاء الراشدین، ایسے کیا ہے؟ وہ سنت الخلفاء الراشدین، ایک ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت، دونوں میں فرق۔ مسئلہ پیش آ گیا، خلیفہ راشد نے کہا یوں ہونا چاہیے، بعض صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، بعض نے کہا نہیں یوں ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ ایک ہے، خلیفہ راشد ایک طرف اور صحابہ، اسے کہتے ہیں خلیفہ راشد کا اجتہاد۔ آپ ان کی بات مانیں تو ٹھیک ہے، ان کی بات مانیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ خلیفہ راشد نے مسئلہ پیش کیا، میری رائے ہے کہ یوں ہونا چاہیے، صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب اسے خلیفہ راشد کی اجتہاد نہیں، اسے خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں۔ خلیفہ راشد کے اجتہاد سے اختلاف کرنے والا مجتہد ہو یا مقلد ہو، گنجائش موجود ہے۔ خلیفہ راشد کی سنت سے اختلاف کرنے والا مجتہد ہو یا مقلد ہو، اس کی گنجائش موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں 100 نہیں، ایک مسئلہ پیش کریں۔ خلیفہ راشد نے رائے پیش کی، تمام صحابہ نے اتفاق کیا بھی ایسا ہونا چاہیے، خلیفہ راشد کی سنت بن گئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کیا کیا ہو؟ ایک مسئلہ، 100 چھوڑیں ایک مسئلہ پیش کر دیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر ہم سے پوچھو گے، حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 ہوگی، کسی ایک نے اختلاف کیا، اب جو اختلاف کرے گا خلیفہ راشد کے اجتہاد چھوڑ رہا ہے یا سنت؟ فرمایا آج کے بعد تراویح 20 رکعت، کسی ایک نے اختلاف کیا، یہ ہے خلیفہ راشد کی سنت۔ ہم جو کہتے ہیں نا اہل سنت میں سے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ راشد کی سنت نہیں مانتے۔ مسئلہ پیش آ گیا، حضور پر موت کیسے آئی؟ بعض نے کہا خروج روح، بعض نے کہا حبس روح۔ علماء دیوبند کے آپس میں کیفیت مختلف ہو گئی، آپ کا دل کرے خروج روح مانے، آپ کا دل کرے حبس روح مانے، لیکن خروج روح والے حبس روح والوں کو کافر نہ کہیں اور یہ ان کو گستاخ نہ کہیں۔ آپ کا دل کرے کسی کو مان لیں، لیکن جب سارے متفق ہو جائیں، اب اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر اب تم دیوبندی نہیں ہو۔ موت کے بعد حیات ملتی ہے، اکابرین دیوبند میں سے ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو اختلاف کرے گا وہ ایک کیفیت، اس پہ میں کل بات کروں گا کہ نبی اور امتی کی حیات کیا ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ 4-5 دلیلیں حضرت نانوتوی کے فلسفے پہ رکھی کہ امتی کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین کے علوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله